کریں گے سیاسی فرنٹ کا کہ جہاں پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کی بازگشت عمران خان کی جیل سے پارٹی قیادت پر اسی حوالے سے ظاہر کی گئی ناراضگی کے باوجود تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور آئے روز کسی ایک نئے ایپیسوڈ کی طرح سامنے آ رہی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے 2 سینٹ امیدواروں عرفان سلیم اور عائشہ بانو کے پارٹی ہدایت کے باوجود اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے سے انکار کی بات ہو رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے سینٹ کی نشستوں پر تمام امیدواروں کے بلا مقابلہ انتخاب کے لیے اپوزیشن کے ساتھ معاہدے کے تناظر میں اپنے اضافی امیدواروں کو دستبردار کروانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں اس کو فی الحال ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عرفان سلیم کو پی ٹی آئی کے اپوزیشن کے ساتھ معاہدے پر اعتراض ہے۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 26 اراکین کی نااہلی کے لیے دائر کیے گئے ریفرنس کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے اور اب پی ٹی آئی اراکین کی نااہلی کا معاملہ ٹل گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات حل کیوں نہیں ہو رہے اور اگر ایسا چلے گا تو پھر پارٹی تحریک کیسے چلائے گی، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور ممبر پارلیمانی کمیٹی ہیں علی محمد خان صاحب۔ السلام علیکم علی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ یہ جو مشکلات ہیں اختلافات والی، یہ ویسے تو ہر جماعت میں ہوتی ہیں اور ہم اس بات سے کا ادراک رکھتے ہیں کہ جب لیڈر بہت عرصے سے سامنے بھی نہ ہو، جب وہ آپ کی بات بھی نہ سن سکے ڈائریکٹلی، تو پھر اختلافات شاید اور زیادہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو سینٹ کی ٹکٹوں کا معاملہ پھنس گیا ہے درمیان میں، اور ایک طرف امیدواروں کے ناموں پر پہلے مرزا آفریدی کے نام پر اعتراضات سامنے آئے پارٹی ورکر کے، پھر عرفان سلیم صاحب کے لیے پارٹی کے ورکر نے احتجاج کیے کہ بھئی لیڈرشپ کو نظر آئے کہ بھئی ہم عرفان سلیم کو چاہتے ہیں سینٹ میں، اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ خرم ذیشان صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا ہے کہ بھئی ان کو بھی نہیں دیا گیا، ورکر کو اگنور کرنا، اور پھر اب یہ کہنا کہ سینٹ کی جو بلا مقابلہ معاملہ طے ہوا ہے اپوزیشن کے ساتھ، اس کو بھی بعض جو عرفان سلیم صاحب ہے وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں میں اپنی دستبرداری نہیں کروں گا سینٹ کے ٹکٹ سے، نامزدگی کاغذات نامزدگی واپس نہیں لوں گا، تو یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عمران خان صاحب نے جیل سے جو احکامات بھیجے ہیں اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی کنفیوژن کی کوئی گنجائش ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بلا مقابلہ سیٹوں کا انتخاب ہو جائے، یہ ایک آپشن ہے جس پہ سنجیدگی سے سوچا گیا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ اگر تو اس پہ کوئی بات آگے چل پڑتی ہے اور سنجیدگی سے کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو پیسوں کی ریل پیل ہے اور یہ جو بازار لگ جاتا ہے منڈی جو لگ جاتی ہے ضمیروں کی، وہ اس کی سودے بازی رک جائے گی۔ جس کی جتنی سیٹیں ہیں اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ سیٹس سینٹ کے مل جائیں گی۔ اب کسی شخص کے لیے کسی کا احتجاج کرنا یا آواز اٹھانا یہ نیچرل ہے، لوگوں کی اب جماعت کے اندر بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کا حق بھی ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں پارٹی مشکلات کا شکار ہے، لیڈر 700 دنوں سے جیل میں ہے، بہت سے مسئلے مسائل ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں دستی صاحب نے قربانی دی ہے پارٹی کے لیے، لطیف چترالی صاحب نے قربانی دی ہے پارٹی کے لیے، ورنہ اگر یہ ڈیل کرتے آرام سے بیٹھے ہوتے، سب کچھ ان کے پاس ہوتا، تو ایسی حالت میں سیٹوں کے لیے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ بہت زیادہ جو ہے فوکس یا فورس کرنا چاہیے۔ اصل ایشو جناب عمران خان صاحب کی رہائی ہے اور ان معاملات کو سیٹل کرنا ہے، چیزیں ٹھیک کرنی ہے۔ اس وقت اتنی مشکلات کا سامنا ہے تحریک انصاف کو کہ اس طرح سے صوبے پہ فوکس بھی باوجود خواہش کے اس طرح سے نہیں۔ آپ یہ دیکھیں وزیر اعلیٰ علی امین خان کو 3-4-5 دفعہ صوبے سے نکل کے احتجاج کرنا پڑا، ابھی لاہور وہ گئے ہیں، تو ان حالات میں سیٹوں کے پیچھے پڑ جانا، جو خان صاحب کا فیصلہ ہے اس کو سب مانے، جو آیا ہے۔ میں تو ان چیزوں میں زیادہ پڑھتا ہی نہیں، نہ مجھے پتا ہے کہ سینٹ پہ کس کا نام جانا ہے اور کہنا ہے اور کس نے کرنا ہے، لیکن میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کی طرف سے جیل سے اگر ڈائریکشن آ گئی ہے اس کے بعد تو اس میں کوئی سوال جواب کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو علی صاحب جو عمران خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، کیا خان صاحب نے اس چیز کی منظوری دی ہے پارٹی کو کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بلا مقابلہ سینٹ میں آیا جائے اور اس طریقے سے پیسے کی ریل پیل اور جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا راستہ روکا جائے؟ اس معاہدے کی منظوری کے حوالے سے آپ لوگوں کی بات ہوئی ہے خان صاحب سے؟ ٹریڈیشنلی تو عمران خان صاحب کی جو ہسٹری ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کے دائی رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں جو سیٹوں کی خرید و فروخت ہے وہ سلسلہ رکنا چاہیے، اس کے لیے کوئی کلیئر کٹ پالیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔
جہاں تک کہ موجودہ معاملات ہیں، جتنی میری معلومات ہیں، جو ان کی سسٹرز اندر گئی ہیں، وہاں سے جو پیغام آیا ہے وہ یہی ہے کہ مجموعی طور پہ خان صاحب نے جن بھی ناموں کی منظوری دی ہے وہ تو دی ہے، لیکن اس کے بعد اختیار انہوں نے صوبائی قیادت کو یا مرکزی قیادت کو دیا ہے کہ اب موڈیلٹیز وغیرہ آپ خود اس کے فیصلے کریں، کیونکہ خان صاحب تو بیٹھ کے آپ کی ایک ایک چیز وہ وہاں جیل کے اندر سے مینیج نہیں کر سکتے. تو وہ فیصلہ میرے خیال میں صوبائی قیادت اور مرکزی قیادت کو مل کے اب کرنا ہے کہ کس صورت میں وہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہمارا ایک بھی ووٹ ایم پی اے صاحبان کا ضائع نہ ہو، اور جتنا ہمارا حق ہے، کیونکہ پہلے ہی ہماری سیٹوں کا بٹوارا ہو چکا ہے، پہلے ہی مالی غنیمت کی طرح ہماری سیٹیں بانٹی جا چکی ہیں، تو کم از کم جو رہ گئی ہیں وہ تو انشور ہوں کہ اس میں تو کوئی بے پاری جو ہے اپنا پیسہ میدان میں نہ پھینکے. کیونکہ آپ نے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو محترم گورنر صاحب ہیں ان کا بیان بھی سنا ہوگا، وہ بھی کوئی بہت اچھا بیان نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی ٹریڈیشنلی بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو سوچ تھی وہ ہمیشہ یہ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف رہی ہے. تو اگر اس وقت پیپلز پارٹی اس لائن پہ سوچ رہی ہے تو یہ اپنے مرحوم لیڈر کی سوچ سے میں نہیں سمجھتا مطابقت رکھتی ہے. اچھا علی صاحب، اب کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں آپ بھی شامل تھے، وہاں پر کیا فیصلے ہوئے؟ کیونکہ خان صاحب نے تو قیادت پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ بھئی آپ لوگ اختلافات کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری یہاں پر جو ٹائم ہے وہ تب تک گزر جائے گا کہ میری جان بھی یہاں پر نکل جائے. وہ مطلب اس قدر یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ پارٹی آپس میں شکایتیں لے کر میرے پاس آ جاتے ہیں، کبھی ایک کی شکایت لگا رہا ہے، ایک کی لگا رہا ہے. تو اب کل احتجاج کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ مہم کیا 90 روز کی ہے یا 5 اگست تک کی جو ہے وہ اس کو پیک پر لے کے جانا ہے؟ کیا پلاننگ ہوئی ہے؟ کتنا آپ لوگوں کو لگتا ہے مؤثر طریقے سے آپ لوگ کم بیک کریں گے 26 نومبر کے بعد؟ دیکھیے، کل کی جو میٹنگ تھی اس میں زیادہ فوکس تو 2-3 چیزوں پہ تھا. ایک تو احتجاج کے لیے کیا مؤثر اقدامات لیے جائیں، کیونکہ اس بار ہر صوبے میں ہر علاقے میں اپنا احتجاج ہونا ہے، اسلام آباد یا ڈی چوک وغیرہ کی طرف تو آنا ہے نہیں. تو پنجاب کی صورتحال تفصیل سے ڈسکس ہوئی، کیونکہ پنجاب میں جو فسطائیت کا لیول ہے تو ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا کہ احتجاج وہاں کس طریقے سے کہاں کس طریقے سے ہو. اور دوسرا جو ہمارے ممبران کے اوپر آن سلاٹ ہے، جو ہمارے ممبران کو ایک طرح سے تلوار سر پہ رکھ کے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو دستی صاحب کے ساتھ ہوا ہے یا لطیف چترالی صاحب کے ساتھ، یہ بہت بڑی باتیں ہیں. یعنی کہ لطیف چترالی چترال سے ہیں، عمران خان کے پرانے ورکرز میں سے ہیں، اور ان کو سزا سنائی گئی ہے 10 سال سے زیادہ، سیٹ بھی چلی گئی. انشاءاللہ ان کو ریلیف ملے گا، ہم اپنے رب سے پر امید ہیں. لیکن اس وقت تو ان کو ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا ہے. ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہے عمر ایوب صاحب کے خلاف ریفرنس جا چکا ہے الیکشن کمیشن میں. دستی صاحب کو دیکھیں، چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، لیکن میں 2-3 لوگوں کا بڑا معترف ہوں. اس وجہ سے نہیں کہ میں ہمارے حلیف رہے ہیں یا ہماری جماعت میں ہیں. میں شیخ رشید صاحب کو بڑا پسند کرتا ہوں. میں نے کابینہ میں شیخ رشید کو دیکھا، وہ غریب کی مزدور کی بات کرتے تھے. انسان میں کمیاں ہوتی ہیں، مجھ میں 1000 ہوں گی، ان میں 10 ہوں گی. کمیوں کو نہ دیکھیں، خوبی کو دیکھیں کہ اس بڑے ایوانوں میں جس کا ہم ایک طرح سے اللہ نے ہمیں حصہ بنایا، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ اتنا مال نہیں ہے. خان صاحب کی تحریک انصاف کی برکت ہے، میرے جیسے مڈل کلاس لوگ بھی آ گئے ہیں. لیکن میں نے ان ایوانوں میں اس آدمی کو غریب کی مزدور کی بات کرتے اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے سنا. دوسرا، دستی صاحب مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں. تو اور آپ کو علی صاحب کمایا ہے اللہ کی کرم سے، لیکن وہ ترجمان ہے. He is facing the music. He is paying the price. دستی صاحب is paying the price for staying loyal to IK. تو باقی جو ہے ابھی ہمارے فیصلہ آباد کا سنا کیسز آ رہے ہیں. آپ کو کیا خدشہ ہے کہ اور کتنے میری ایسے دعا لوگ ہے ہیں کہ ایک جن کے خلاف اس قسم کی سازش ہو رہی ہے یا اس قسم کی حربے استعمال کی جا رہی ہے؟ لیکن اگر ہوتا بھی ہے تو بڑی تحریک میں یہ چیزیں آتی ہیں. الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ رول آف لا پریویل کرے، یہ ملک عام پاکستانی کا پاکستان بنے. آج آپ نے دیکھا بارشیں ہوئی، سارا کچھ ہوا. ہم نے وہ گندی سیاست نہیں کی جو ہمارے خلاف ہوئی جب ہمارے صوبے میں وہ واقعہ ہوا. ہم سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن آج آپ نے دیکھا ان لوگوں کی پرائرٹیز دیکھیں کہ جس طریقے سے وہ سائرن بج رہا تھا. دیٹ از ہاؤ یو رول پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا علی صاحب، 40 سال سے پنجاب میں آپ اس لیے بیٹھیں، آپ کے اپنے خرچے دیکھیں، شاخرچیاں دیکھیں، اور عام عوام کو بچانے کے لیے وہ آپ کے پتہ نہیں وہ کیسا کوئی سائرن ہے. وہی سائرن اٹھا کے ان کو دے دیتے جو آج میاں نواز شریف کی مرسیڈیز بینز سے آگے لگا ہوا تھا، وہ دے دیتے تاکہ پاکستانیوں کی جانیں بچ جاتی ہیں. یہ پرائرٹیز ہیں. پیپل آر ڈائنگ.
Your leaders are going to the hill stations. I'm not saying don't go to hill station. मैं ये नहीं कह रहा मत जाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके अपने बच्चे अगर मर रहे हो, पानी में बह रहे हो, आप सैर के लिए जाएंगे या वहां कहीं खड़े होंगे, कोई इंतजाम का वो करेंगे? यार 3 बार के वजीर आजम हो। अच्छा, ये बात तो ऐसी बात तो अली साहब, ऐसी बात तो आप लोगों के वजीर आजम वजीर आला ने भी की है कि मैंने उधर तंबू तो नहीं लगाने थे सवात में। तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स तो अली साहब एक मिनट शिफा बीबी, एक मिनट इसको ठीक करें, ये सही करें। इस पे थोड़ी सी वजाहत कहीं से आई थी, लेकिन ये बहुत गलत इसका किया गया है। वो जब वो बात अली अमीन ने की थी तब तक सवात का वाकया नहीं हुआ था। वो अडयाला जेल आए थे, बारिश हो रही थी, उनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि मैं हर जगह जाके तंबू तो नहीं दे सकता। वो वाकया नहीं हुआ था। वो सवात के वाले से नहीं कहा था, उन्होंने कहा पूरे जिले में, पूरे सूबे में मेरी डिस्ट्रिक्ट टीमें मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं। वो सवात के वाकये से पहले हुआ था उनका बयान, उसको फिर उसके साथ जोड़ दिया गया। अच्छा, आपने सवाल किया है, थोड़ी सी वजाहत क्लैरिफिकेशन आ गई, बिल्कुल सही है। अच्छा, फाइनली और क्विकली ये बताइए अली साहब कि अब केपी में तो आप लोग इस फार्मूले की तरफ जा रहे हैं कि बिला मुकाबला हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेनेट का इंतखाब करा लिया जाए, अपोजिशन के साथ भी मिलके। उस अपोजिशन में JUIFA भी शामिल है। क्या वफाक में JUIFA आप लोगों की तहरीक में किसी तौर पर आ सकती है? कल हमारे पास हाफिज अब्दुल्ला साहब मौजूद थे प्रोग्राम में, वो ये कहते हैं कि अगर PTI अब भी हमसे बात करना चाहती है या हमें अपने साथ मिलाना चाहती है तो हमारे दरवाजे खुलें। तो क्या आप लोग उनको एक मरतबा फिर दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करेंगे या उनकी तरफ से पैगाम आए तो आप लोग उसको कंसिडर करेंगे? क्या वहाँ पर वफाक में कोई इत्तेहाद हो सकता है आपका? मुझे इस पर थोड़ा बोलने दीजिएगा। देखें, सियासत में आप बात करते हैं, मैं इस बात का हामी हूँ कि मौलाना साहब के साथ हम चलें। आर्जी जो अभी जो तहरीक का टाइम है, ये तो बड़ी आर्जी सी चीज़ें हैं। जल्द या बदेर खान साहब ने निकल ही आना है, खान साहब के पीछे कौम है। मैं तो उस विजन की बात कर रहा हूँ कि इमरान खान जो मदनी रियासत की सोच लेके चले हैं पाकिस्तान को बनाने के लिए, तो उस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान उनके फितरी हलीफ बनते हैं। लेकिन दुनियावी चीज़ें ऐसी हैं, लोग बीच में आके वो सारा हो जाता है, वो फासला बन जाता है। मैं समझता हूँ फजल रहमान साहब का वो बयान थोड़ा नेगेटिव गया है, क्योंकि देखें, हम हलीफ अगर हैं, साथी हैं, तो फिर हमें ये हक नहीं होता कि अपने साथी के बारे में ये कहें कि इस जमात के ये ओहदा उसको दे दें। अगर हमारी जमात ने फैसला, इमरान खान साहब ने किया है कि अली अमीन वजीर आला होगा, तो फिर मौलाना साहब को उनके साथ चलना होगा, क्योंकि हम ये डिमांड नहीं कर सकते। मैंने अज़राए तफन्नुन ये बात की थी जब उधर से ये डिमांड आई कि क्या हम ये मुतालबा कर सकते हैं कि फजल रहमान साहब की जमात को मौलाना शिरानी साहब हेड करें तो साथ चलेंगे? नहीं, हमारा हक नहीं बनता, इसी तरह उनका हक नहीं बनता। तो इस तरह होता है अलायंसेस में कि यू टेक इट और यू लीव इट। तो आपको अपनी क़यादत को एक्सेप्ट करते हुए साथ जाना होगा। लेकिन मैं सारी इख्तलाफात के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि फजल रहमान साहब और हमारा अगर साथ हो तो बेहतर है। और एक चीज़ और भी, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में, मैं ये भारी दिल से ही कह रहा हूँ, मैं कोई खुश नहीं हूँ, मैं किसी सियासी जमात की नाकामी पे उस पर खुश नहीं होता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा ने रिजेक्ट किया, लेकिन जब वो हमारे नज़दीक आए, इस अलायंस से दूर हुए जो हुकूमती अलायंस है, जब वो इमरान खान साहब के नजरिए के नज़दीक आए हैं, हकीकी अपोजिशन के नज़दीक आए हैं, लोगों ने इज्जत देना शुरू की है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो हमारे करीब आएंगे, साथ हम चलेंगे, उनकी भी पॉलिटिक्स रिवाइव होगी। ठीक है, वो उसमें एक सवाल बस यही है कि आप लोग उनको कैसे अपने करीब लाएंगे, ये आप लोगों पे भी मुनहसर है ना कि मौलाना साहब आप लोगों के करीब आए। अली अमीन गंडापुर साहब के स्टेटमेंट्स की वो लोग भी बात करते हैं कि भाई गंडापुर की स्टेटमेंट्स ऐसी हैं तो हम कैसे उनके करीब हैं? का ख्याल करें ना। अच्छा, दोनों वाइस वर्सा चले जी, मौलाना साहब गंडापुर साहब का ख्याल नहीं जाता। अच्छा ठीक है, और गंडापुर साहब जो है वो मौलाना साहब बरबाइस पे नहीं जाता। हमारे पास कोई कश्मीर कमेटी नहीं है, हमारे पास नजरिया है, हमारे पास अवाम है, हमारे पास हक का रास्ता है। हक के रास्ते पे चलना है तो इमरान खान अडयाला के असीर के साथ हाथ मिलाएं, देखें फिर अवाम कैसे आपको सर पे बैठाती है।